راج محل میں اداسی اور سوگواری کی فضا طاری تھی۔ راجہ پرتاپ کمار باپ کے مرنے کے بعد خود کو تنہا محسوس کرنے لگا تھا۔ تنہائی تو وہ اسی وقت سے محسوس کرنے لگا تھا جب اسے اپنی ماں کی دائمی جدائی سہنا پڑی تھی۔ باپ کا پیار اسے کم ہی ملا تھا، اب مزید اس کے اندر ایک خلا پیدا ہو گیا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد اب اسے بہت سے ایسے مسائل اور معاملات کو نئے سرے سے دیکھنا تھا، جس میں سب سے اہم معاملہ انگریز سرکار سے وہ معاہدہ تھا جو آن جہانی مہاراجہ چندر گپتا نے اپنی زندگی میں کیا تھا۔ اب اسے تکمیل تک پہنچانا اگرچہ پرتاپ کمار کی ذمہ داری تھی، مگر وہ ابھی اس سلسلے میں اپنا آخری فیصلہ محفوظ کیے ہوئے تھا۔ وہ اس معاہدے کی خلاف ورزی تو نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر کچھ تحفظات کے بارے میں وہ ابھی تک ایک رائے قائم نہیں کر سکا تھا۔ بہرحال چندر گپتا کے انتقال کر جانے کی اطلاع دلی میں مقیم جنرل مائیکل شاہ کو بذریعہ خط کر دی گئی تھی۔ سوگ کے لیے آنے والے مہمانوں، عزیزوں اور دوستوں کی آمد کا سلسلہ ہنوز جاری تھا۔ دن بھر راجہ انہیں ہی بھگتاتا رہتا تھا، رات کو تھک کر اپنے کمرے میں آ جاتا اور پھر کسی سے ملاقات نہیں کرتا تھا۔ وہ اس وقت بھی اپنے کمرے میں تنہا تھا، رات کا وقت تھا۔ اس وقت اس کے دل و دماغ میں بس ایک ہی صورت بسی ہوئی تھی۔ ایسے وقت میں جبکہ وہ خود کو تنہا سمجھ رہا تھا، وہ شخص زیادہ یاد آتا ہے جو دل کے قریب ہو۔ اس کے دل کی بے چینی اور تنہائی کو سوا کرنے والی رینا کے حسین تصور سے وہ ایک لمحہ بھی غافل نہیں رہا تھا۔ وہ اس وقت نیلی آنکھوں والی نازک اندام گڑیا سی مس الپسرا رینا کو ہی یاد کر رہا تھا اور اندر ہی اندر سرد آہیں بھرے جا رہا تھا۔ جب سے اسے راج محل سے بے دخل کیا گیا تھا، پرتاپ کمار کو ایک پل کے لیے بھی چین نصیب نہ ہو سکا تھا۔ وہ اندر ہی اندر اپنے دل کے کسی نہا خانے میں رینا کو چاہنے لگا تھا، دل دے بیٹھا تھا۔ نرم و نازک سی حسین سی انگریز دوشیزہ سے بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ اس کی پیاری سی مورت کو اپنے دل میں بٹھا چکا تھا۔ وہ اب بھی اسی کے متعلق سوچے جا رہا تھا، مگر افسوس تھا اسے، صد افسوس کہ وہ اس کی کوئی مدد نہ کر سکا۔ محبت پر اس نے اپنی نجابت داری، حیثیت اور خاندانی جاہ و جلال و حشمت کو ترجیح دیتے ہوئے اسے راج محل سے نکال باہر کیا تھا۔ اب وہ نہ جانے کہاں کہاں دربدر ہو رہی ہوگی، وادی کے ان پرخطر خارزاروں، جنگلوں اور سنگلاخ و برف زاروں ویرانوں میں بھٹک رہی ہوگی۔ وہ خود بھی خطرے میں ہوگی اور اس کی عزت بھی۔ وہ اس کے دکھ سے واقف تھا۔ اسے اپنے باپ کی موت بلکہ قتل کا بے حد صدمہ پہنچا تھا اور وہ ہر قیمت پر اپنے باپ کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم کیے ہوئے تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کے باپ کو ایک سازش کے تحت جن لوگوں نے قتل کیا تھا ان کا تعلق کالی کے مندر سے تھا۔ رینا نے انصاف کے لیے اس سے بھی تو امیدیں باندھی تھیں، مگر وہ اسے انصاف دلانے میں ناکام رہا تھا۔ لیکن اب وہ جنگلوں میں کیا کرنے گئی تھی؟ کیا وہ راج محل سے بے دخلی کے بعد بھی اسی کوشش میں تھی؟ راجہ پرتاپ کمار نے سوچا۔ پھر جب اس کی دل کی تڑپ اور بے قراری بڑھنے لگی تو وہ اٹھ کر پشت پر ہاتھ باندھے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اسے رینا کو ڈھونڈنا چاہیے، اس کی مدد کرنا چاہیے اور اسے دوبارہ راج محل کے اندر لانے کا بندوبست کرنا چاہیے۔ لیکن پھر اسے کالی کے مندر کے پجاریوں کا خیال آتا کہ وہ دوبارہ مذہب کی آڑ میں کوئی فتنہ کھڑا کر دیں گے، ریاست کی پرجا کو اس کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کریں گے، جس سے لوگوں میں اس کے خلاف بددلی اور نفرت پروان چڑھے گی۔ در حقیقت وہ خود بھی ان پجاریوں کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ ایک بار تو اس کے خون نے جوش مارا تھا کہ وہ ریاست کا راجہ ہے، بادشاہ اور انداتا ہے، کسی کی ضرورت ہے جو اس کے اقدام پر ایک لفظ بھی بولے، لیکن وہ اپنی ریاست میں کسی فتنے کو سر اٹھانے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ پھر کیا کیا جائے، وہ سوچتا رہا۔ تبھی اچانک اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ اگر وہ خفیہ طور پر رینا کی مدد کرے اور کسی طرح ان پجاریوں کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت حاصل کر لے تو یقیناً نہ صرف وہ رینا کا دل جیت لے گا بلکہ اسے اپنے راج محل کی مہارانی بھی بنا سکتا ہے۔ یہ خیال آتے ہی اسے ایک تدبیر سجائی دی۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو راج محل سے ایک شخص عام سے حلیے اور لباس میں نکلا اور اس نے سیدھا جنگل کا رخ کیا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا اور اس نے راج محل کے راجہ پرتاپ کمار کی جاری کردہ مہر سار رکھ لی تھی، جس نے دربانوں کو دکھا کر وہ راج محل سے جب چاہے آ جا سکتا تھا۔ اگر کوئی اس شخص سے جان لیتا تو اس پر یقیناً حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے، کیونکہ عام سی پوشاکوں میں ملبوس یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ خود راجہ پرتاپ کمار ہی تھا۔ اس نے خود ہی رینا کو تلاشنے اور خفیہ طور پر اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اپنے اس کام میں اپنے کسی آدمی کو بھی شامل نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اس احساس اور نازک معاملے میں پوری رازداری رکھنا چاہتا تھا۔ حالانکہ اس کے اپنے بھی کچھ وفادار ساتھی تھے، لیکن وہ ابھی انہیں اس راز میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ گھوڑے پر نکلا اور سیدھا جنگل کا رخ کیا۔ جس روز رینا اور اس کے ساتھیوں کو راج محل سے بے دخل کیا گیا تھا، ان کی سواری کا بندوبست خصوصی طور پر اسی نے کیا تھا اور ڈاک گاڑی کے کوچوان کو تاکید کی تھی کہ جہاں یہ لوگ کہیں انہیں وہیں تک چھوڑا جائے۔ اس کوچوان نے ہی واپس لوٹنے کے بعد پرتاپ کمار کو بتا دیا تھا کہ وہ انہیں جنگل میں کس مقام پر چھوڑ کر آیا ہے، لیکن کوچوان اس سے زیادہ اور کچھ نہیں بتا سکا تھا، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ رینا اور اس کے ساتھیوں کی اصل منزل کون سی تھی۔
لہذا راجہ پرتاپ کمار اس مقام تک تو پہنچ ہی گیا جہاں ڈاک گاڑی نے انہیں اتارا تھا۔ اب وہ اس شش و پنج میں پڑ گیا تھا کہ رینا کو کہاں سے تلاش کرے۔ اس نے رینا کو ڈھونڈنے سے ملنے کا پورا تہیہ کر لیا تھا۔ اب وہ پیچھے ہٹنے والا بھی نہ تھا، چنانچہ اس نے اسی راستے پر کھڑے ہو کر پہلے بائیں رخ پر گھوڑے کو موڑا اور روانہ ہو گیا۔ اس حصے میں کافی دیر تک ادھر ادھر گھوڑا دوڑاتا رہا، لیکن رینا وغیرہ کا کوئی سراغ نہ ملا۔ وہ دوبارہ اسی جگہ پر آ گیا جہاں سے چلا تھا۔ یہاں سے اس نے پھر دائیں جانب کے علاقے کا رخ کیا اور دن بھر تلاش جاری رکھی، مگر وہاں بھی اس کی تلاش بے سار کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ بالآخر جب اس نے سامنے کے رخ پر تلاشنے کے لیے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا تو اسے شام گہری پڑتے دیکھ کر اپنا ارادہ بدلنا پڑا۔ اس نے سوچا کہ اب رات سر پر آنے والی ہے، اس آخری راستے کا علاقہ وہ کل دن میں تلاشنے کی کوشش کرے گا۔ یہ سوچ کر وہ واپس راج محل کی جانب پلٹ گیا۔ اگلے دن وہ پھر اسی عزم اور اسی ارادے کے ساتھ عام آدمی کے بھیس میں راج محل سے نکلا اور تیسرے سامنے کے رخ والے علاقے میں دن بھر گھوڑا دوڑاتا رہا۔ اسے پوری امید تھی کہ اس علاقے پر تو رینا کا سراغ مل ہی جانا چاہیے۔ راجہ پرتاپ کو اس گمگشتہ راکاشی وادی کا بالکل بھی علم نہ تھا جہاں رینا اور شوکی وغیرہ فروکش تھے، تاہم وہ یہاں داخل ہو چکا تھا۔ اسے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ شیورائے بھول کر اپنے چیچک زدہ چہرے اور سیاہ خاکستری سی رنگت کے ساتھ اس کے سامنے نمودار ہو چکا تھا۔ اس کے بھدے ٹھگنے اور بیڈول جس پر سفید رنگ کا چوغا تھا جس پر سنہری کڑھائی کی گئی تھی۔ بچھو رام اسے دیکھتے ہی چہرے پر خوشامدانہ مسکراہٹ لیے فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ پرجوش ملاقات اور رسمی گفتگو کے دوران بچھو رام نے ناگرہ ریاست اور راج محل سے متعلق وہ تمام حالات اس کے گوش گزار کرنے کے بعد بالآخر بھولکر کو اپنے اور نجو بھائی کے مقاصد سے بھی آگاہ کر دیا اور ساتھ ہی اس سے مدد کی بھی درخواست کر ڈالی۔ جیسا کہ پہلے مذکور ہو چکا ہے کہ شیورائے بھولکر ایک پستہ قامت ہندوستانی تھا۔ وہ راجپور کا دیوان تھا، تمام حکم ناموں کو قانونی شکل دینا اسی کا کام تھا۔ مہاراجوں کی محلاتی سازشوں اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلیوں پر نظر رکھنا، بلکہ ان نتائج کو برٹش سرکار کے لیے مفید بنانا ہے، کیسے بنانا ہے یہ بھی اسی کا کام تھا۔ اس کی رنگت سیارو تھی اور چہرے پر چیچک کے داغ تھے، آنکھیں چندی چندی سی تھی۔ وہ بار بار اپنی کمر پر بندھے خنجر پر ہاتھ پھیرتا تھا، یہ اس کی عادت تھی۔ اس نے اپنی چندی آنکھیں میچ کر بچھو رام کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بڑے غور سے اس کی باتیں سنی تھی۔ یہ ساری معلومات اس کے لیے نہایت اہم اور سودمند تھی اور اس سے بڑھ کر ضروری بھی۔ بچھو رام کم و بیش 1 گھنٹے تک بہت پرسکون اور ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں اسے یہ ساری تفصیل سناتا رہا، یہاں تک کہ اختتام بھی بھولکر نے درمیان میں بالکل دخل نہیں دیا تھا۔ جو لگتا تھا جیسے وہ ایک ایک لفظ ذہن نشین کرتا جا رہا ہو، یا اسی تیزی کے ساتھ اس کا ذہن ان معلومات کو انگریز سرکار کے لیے کارآمد بنانے پر بھی غور کرتا جا رہا ہو۔ بچھو رام کے خاموش ہونے کے بعد بھی وہ تھوڑی دیر تک چپ رہا۔ اس کے بعد اس نے بچھو رام سے جو پہلا سوال کیا وہ یہ تھا، تم نے بھوجن پانی کر لیا ہے؟ بچھو رام نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد بھولکر نے اس سے چند سوالات کیے جس کے جوابات بچھو رام نے بڑے سکون سے دیے تھے۔ سب سے آخر میں بھولکر نے بچھو رام سے پوچھا، کیا تمہیں واپس لوٹنے کی جلدی ہے؟ کچھ ایسی خاص جلدی تو نہیں مہاشے جی، بچھو کے رام نے جواب دیا، آپ کہیں تو میں یہاں رک جاتا ہوں۔ زیادہ دن نہیں رکنا پڑے گا، بھولکر نے کہا۔ وہ مختصر اور صرف ضروری جملے بولنے کا عادی تھا۔ ہر جملہ ادا کرنے کے بعد وہ چند سیکنڈ کے لیے کچھ سوچتا تھا۔ اب بھی ایسا ہی ہوا۔ چند ثانیوں کی پرسوچ خاموشی کے بعد اس نے کہا، تمہیں کہیں بھی رکنا نہیں ہے، میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ جہاں میں ٹھہروں گا تمہیں بھی میرے ساتھ ہی قیام کرنا پڑے گا، ممکن ایسا چند دنوں کے لیے ہو۔ ٹھیک ہے مہاشے جی، جیسے آپ کہیں، بچھو رام فوراً بولا۔ ممکن ہے کہ آج کی رات میں روانہ ہونا پڑے یا پھر اگلے دن صبح تڑکے۔ یہاں کے ریزیڈنٹ کرنل اینڈرسن کے ساتھ ایک گمبھیر مسئلہ پیش ہوا ہے، بھولکر نے کہا۔ اس کے چہرے پر فکر مندی کے تاثرات تھے۔ اس کے علاوہ کچھ دیگر اہم معاملات بھی زیر بحث آئیں گے۔ آج رات یہ آخری نشست ہوگی میری کرنل صاحب کے ساتھ۔ ٹھیک ہے مہاشے جی، میں آپ کے ساتھ ہوں، بچھو رام نے کہا اور شاید یوں ہی برسبیل تذکرہ پوچھ لیا، ویسے مہاشے جی کرنل صاحب کے ساتھ ایسا کیا مسئلہ پیش آ گیا ہے؟ یہ بچھو رام کی فطرت تھی، وہ غیر متعلقہ باتوں کو بھی سنگن لینے کا عادی تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس طرح اسے اکثر بہت سی ایسی باتوں کا پتہ چل جاتا تھا جس کی خوبو وہ رکھتا تھا۔ بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہو گیا ہے کرنل صاحب کے ساتھ، شیورائے بھولکر نے یہ کہتے ہوئے تفصیل زدہ انداز میں اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ آگے بولا، کچھ روز پہلے کرنل صاحب کی بیٹی مس ماریا جو شکار کی رسیا تھی، کوہ شمالی کی طرف اپنے مختصر شکاری ٹولے کے ساتھ روانہ ہوئی تھی۔ وہ ہردوار کے جنگلات میں شکار کھیلنا چاہتی تھی، لیکن اب تک اس کی کوئی خیر خیریت نہیں معلوم ہو سکی۔ خداموں اور سپاہیوں کو اس کی تلاش میں دوڑایا گیا
تو عقدہ کھلا کہ مس ماریا کا شکاری ٹولہ کسی بڑے حادثے کا شکار ہو گیا ہے اور ان کا کچھ پتہ نہیں۔ اب یہ سبقت چل ہی رہا تھا کہ اس بدنصیب شکاری ٹولے کا ایک فرد یہاں تک لوٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسی نے ان سارے حالات سے کرنل ایڈرسن کو آگاہ کر دیا جن کا وہ شکار ہوئے تھے۔ در حقیقت کرنل ایڈرسن کی بیٹی ماریا کو کچھ نامعلوم لوگوں نے اغوا کر لیا ہے اور اس کے باقی ساتھیوں کو مار ڈالا تھا۔ یہ آخری ساتھی خوش قسمتی سے بچ کر نکل آنے میں کامیاب ہو گیا تو اصل حقیقت کا ہمیں کل ہی پتہ چل سکے گا۔ اسی سلسلے میں کرنل ایڈرسن نے آج رات کی نشست میں آخری قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ شاید کوہ شمالی کی طرف جانے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ بول کر اتنا بتا کر خاموش ہوا تو بچھو رام ایک دم چونک پڑا۔ اس کا دھیان فوراً کالی کے مندر کے پجاریوں اور مہا پجاری بدری ناتھ کی طرف چلا گیا، کیونکہ یہ اور نجو بائی وغیرہ ایک دوسرے کے کالے کرتوتوں سے واقف تھے۔ اسی سبب یہ سن کر بچھو رام چونکے بنا نہ رہ سکا تھا۔ تلے اوپر مہا پجاری بدری ناتھ کی دو چالیں بری طرح ناکام ہو جانے کے بعد نجو بائی کا اس سے دل خراب ہو چکا تھا، مگر وہ اس کے خلاف کچھ کرنے سے قاصر تھی، جبکہ بچھو رام کا بھی خیال یہی تھا کہ بدری ناتھ کو صرف اپنے ہی مفادات عزیز رہتے ہیں، اور مزید یہ کہ اس کی یہ دونوں چالیں ناکام نہیں بلکہ کامیاب ہی ہیں، لیکن اپنے لیے۔ اس کا اظہار وہ یعنی بچھو رام نجو بائی سے کرتا رہتا تھا۔ بچھو رام کے چالاک ذہن نے ترنت سوچ لیا تھا کہ یہی وقت ہے بدری ناتھ کو اس کی مکاری اور دھوکے بازی کا مزہ چکھانے کا، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ کرنل اینڈرسن کی بیٹی کو کن لوگوں نے اغوا کیا ہے، لیکن بغیر ٹھوس ثبوت کے ایسی بات منہ سے نکالنا بھی اپنے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ کیا بات ہے، تم کچھ بدک گئے یہ سن کر؟ زیرک نظر شیورائے بھول کر اسے چونکتا اور سوچتا پا کر بیک جنبش بولا، مہاشے جی، کچھ اندازہ تو ہوتا ہے کہ یہ حرکت کن لوگوں کی ہو سکتی ہے۔ اس نے گونگو سے لہجے میں کہا، کون لوگ ہیں وہ؟ کیا تم جانتے ہو انہیں؟ ترنت بتاؤ مجھے، یہ تمہارا صاحب بہادر پر بڑا احسان ہوگا۔ بھول کر نے اسے اکسایا، یہ راہزنوں کا ایک ٹولہ ہے، میں ان کی خفیہ کمین گاہوں سے واقف ہوں۔ بچھو رام نے کسی مسلط کے تحت بات بدل دی، آگے بولا، پرنتو مہاشے جی، آپ بالکل چنتا مت کریں، میں خود کھوج لگانے کی کوشش کرتا ہوں اور ترنت آپ کو بتا دوں گا۔ نہیں ابھی بتاؤ، تاکہ ان لوگوں کے خلاف جنگی بنیادوں پر کارروائی کی جا سکے۔ بھولکر نے جو سے کہا تو بچھو رام گھبرا سا گیا، تاہم بولا، مہاشے جی، انگریز سرکار کے کام آنا تو ہمارا کرتویہ ہے۔ کہا نا آپ چنتا نہ کرے، یوں لشکر کشی کرنے سے معاملہ خراب ہو سکتا ہے اور نتیجہ بھی کچھ برآمد نہ ہوگا۔ پھر تم کیا چاہتے ہو؟ میں اپنی سی خفیہ کھوجنا کروں گا، مجھے اپنی کھوجنا پر پورا وشواس ہے، میں اس ناری کا پتہ لگا لوں گا۔ اس کی بات شاید بھول کر کی سمجھ میں آ گئی تھی، تاہم آنکھیں اسکیڑ کر وہ بچھو رام کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ تو کیا میں آج رات کی نشست میں کرنل صاحب سے سلسلے میں بات کر لوں تاکہ انہیں کچھ تسلی ہو سکے اور پھر ہردوار کے جنگلوں میں بھی کوئی ٹیم ایسی جنگجو روانہ کرے؟ سوچ کر جواب دینا بچھو رام، یہ معاملہ بہت حساس اور خطرناک ہے۔ آپ بالکل چنتا نہ کریں مہاشے جی، بچھو رام پورے اعتماد سے بولا، آپ کرنل صاحب بہادر سے بے شک کہہ ڈالے، میں یہ کام فوراً نمٹاؤں گا اور مجھے یقین ہے کہ میں یہ کر لوں گا۔ اس کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ شیورائے بھول کر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، بچھو رام، اگر تم نے یہ کام کر دیا تو سمجھو مجھ پر ہی نہیں صاحب بہادر لوگوں پر بھی بڑا احسان کر دیا۔ یہ تمہیں اتنے اقدامات سے نوازیں گے کہ تم سنبھالے نہیں سنبھال سکو گے۔ مہاشے جی، اوش میں جانتا ہوں، پرنتو میرے لیے یہی احسان کافی ہوگا کہ مجھے ریاست ناگرا کا مہاراجہ بنوا دیجیے۔ ضرور، تم شاید نہیں جانتے کہ عنقریب انگریز سرکار ریاست ناگرا میں اپنی کٹ پتلی حکومت بنانے والی ہے۔ تم بالکل بر وقت یہاں آئے ہو، میں کل صبح ہی تمہیں لے کر دلی روانہ ہوتا ہوں۔ جنرل مائیکل شاہ ہی نہیں بلکہ گورنر صاحب بھی تم سے مل کر بہت خوش ہوں گے، انہیں تمہارے جیسے ہی آدمی کی ضرورت تھی۔ شیورائے بھولکر نے معنی خیز مسکراہٹ سے کہا، اور بچھو رام کا دل عجیب سے مسرت تلے تیز سے دھڑکنے لگا۔ وہ تصور میں خود کو نجو بائی کا شوہر اور ناگرا ریاست کا مہاراجہ سمجھنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ریاست کی پرجا اس پر سخت ترین احتجاج کرے گی، لیکن وہ انہیں انگریز سرکار کے ڈنڈے سے خاموش کرانا جانتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد رات گئی کی نشست میں بھولکر کرنل اینڈرسن کو اس کی بیٹی ماریا سے متعلق پوری تسلی دے رہا تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔